بھروسہ مند دوست کا ہونا بھی زندگی میں ایک طرح کی کامیابی ہے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلیوں میں پڑے شوپروں کا ہوتا ہے۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، تم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ تم صرف صبر کے ساتھ اللہ سے جڑے رہو۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی سوچا ہے جب وہ چیز تمہیں اللہ دے گا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کن کہہ کے تمہیں اپنے قریب کر لے۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دیں، کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ اختلاف رائے کے باوجود اگر آپ کے دل میں مخالف کا احترام موجود ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ اس دور کے بہترین انسان ہیں۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ کبھی خود کو بھی چھان کر دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت راز بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ماں باپ کو بیماری نہیں مارتی، بلکہ اولاد کا بے حس اور غیر اخلاقی رویہ مار دیتا ہے۔ تقدیروں کو بدل سکتے ہیں مثبت ارادے، قسمت محتاج نہیں ہوتی ہاتھوں کی لکیروں کی۔ دو پل کی تھی یہ دلوں کی داستان۔ کچھ لوگ ایسی عمارتوں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں وقت اور حالات کھنڈر رات بنا دیتے ہیں اور دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کبھی یہ بہت خوبصورت تھی۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ سب خفا ہیں میرے لہجے سے، میرے حالات سے واقف کوئی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ کلمات ہیں جن سے انسان کی آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، میری ماں کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا، آمین۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجے ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہتا، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنے ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلصی سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ مخلصی مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ تیری روح میں سناٹا ہے اور میری آواز میں چپ، تو اپنے انداز میں چپ ہے، میں اپنے انداز میں چپ۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ
جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب تھا، لیکن ہمیں سے طے یہ فیصلہ نہ ہوا۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ ہر لفظ کو کاغذ پر اتارا نہیں جاتا، ہر نام سرعام پکارا نہیں جاتا۔ ہوتی ہے محبت میں کئی راز کی باتیں، ویسے ہی اس کھیل میں ہارا نہیں جاتا۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ دلوں میں محبتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں لوگ۔ وہ سب سے زیادہ عزیز ہے مجھے، یا رب اس کا اور میرا ساتھ ہمیشہ بنائے رکھنا۔ پیار ملا ہو، عزت ملی ہو تو یاد رہتے ہیں ہمیشہ، مگر جنہیں دل بہت دکھایا ہوتا ہے وہ بھی ذہن سے چک جاتے ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود وہ دھیان سے نکل نہیں پاتے، اور ہر ان کے خیال کے ساتھ ہی ڈھیر سارا درد بھی اتر آتا ہے دل پر، نئے سرے سے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ دل کا کام ہی شاید بس دکھنا ہے، یا دل دکھانے والے بھی دل میں خاص مقام پا جاتے ہیں۔